علامہ حالی نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے حق میں بد دعا کی؟ یہ ایک سوال ہے جو مجھے امید ہے کہ ناظرین جاننا چاہیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو رحمت للعالمین کا لقب دیا اور سارے جہانوں کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا، علامہ حالی نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے حق میں بد دعا کی؟ یہ ایک سوال ہے جو مجھے امید ہے کہ ناظرین جاننا چاہیں گے۔ تو آئیے ہم سیرت کی کتاب کے اوراق پلٹتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے جب واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق میں بد دعا کی ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دی گئی اور جتنا ستایا گیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مجھ پر طائف کا دن جتنا تکلیف دہ گزرا ہے اتنا اور کوئی دن مجھے تکلیف نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود جب پہاڑ کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے چاہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں تو طائف کی پوری بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر اور پیس کے رکھ دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی الفاظ تھے کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان لوگوں کے حق میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے کی آنے والی نسلوں میں شاید لوگ ایمان لے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو زیادہ بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک جنگ کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی قیدی کو لے کر اپنے گھر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جنگی قیدی ہے، اس کے اوپر برابر نظر رکھو کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ دریں اثنا یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سہیلیاں گھر آ گئی اور آپ ان سہیلیوں کے ساتھ میں محو گفتگو ہو گئی اور اس قیدی سے آپ غافل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد میں واپس آئے تو دیکھا کہ وہ قیدی گھر میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر بہت غصہ ہوئے اور آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے قطع اللہ یدک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دے، اللہ میں کٹ آف یور ہینڈز، اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ بے انتہا فکر مند ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنے کے بعد میں فوراً اس جنگی قیدی کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر لوٹے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ بے انتہا فکر مند ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے سے پلٹا کر دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ مسکرائے اور پوچھا کہ عائشہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، آپ کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہے، میں نہیں جانتی کہ کون سا ہاتھ میرا اللہ تعالیٰ کاٹ کر معطل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے، یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے،
اور جب کبھی میرے زبان سے بے ساختہ یا اضطرار کی حالت میں ایسے کوئی کلمات جن کے اوپر بد دعا کا گمان ہو اگر نکل جائیں اور یہ میرے امتی کے حق میں ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی بد دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے اور آخرت میں اس کے درجات اور اللہ کے ساتھ میں اس کی قربت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ سنتے کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے ساتھ میں زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص اور مخصوص لوگوں کے حق میں بد دعا کی، اور ان کا جو حشر ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہم ایسا ہی ایک واقعہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں رہی یا یہ معمول نہیں رہا کہ آپ کسی کے بھی حق میں بد دعا کریں، یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو بے انتہا اذیت دی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے عتبہ بن ابو لہب کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عتبہ یا عتیبہ جو ہے یہ ابو لہب کا فرزند تھا، لڑکا تھا، اور جس کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کا کام شروع کیا تو ابو لہب کے کہنے پر عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی، اور مزید ایک وقت ایسا ہوا کہ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے انتہا بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور گستاخی کی، اور آپ کے کرتے کا گریبان پکڑا اور آپ کے کرتے کو پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عتبہ کے خلاف جو بد دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ جب ابو لہب اپنے اس بیٹے کو لے کر ایک تجارتی قافلے میں جا رہا تھا اور ایک مقام پر رات میں قیام کرنے کا موقع آیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس بستی میں اور اس جگہ درندوں کی بہتات ہے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد آ گئے۔ انہوں نے قافلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ عتبہ کا حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ تو تمام قافلے والوں نے یہ کیا کہ ان کے ساتھ میں جتنا ساز و سامان تھا وہ ساز و سامان ایک جگہ اکٹھا کر کے عتبہ کا بستر اس اونچائی یا اس مچان کے اوپر رکھ دیا، اور سب دوسرے ساتھی جو ہے اس کے ارد گرد سو گئے تاکہ کوئی درندہ عتبہ تک نہ پہنچ سکے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت ایک شیر آیا، وہ تمام قافلے کے لوگوں کو سونگھتا ہوا، پھر یکایک وہ اس مچان پر یا اس جگہ پر پہنچا جہاں عتبہ سو رہا تھا، اور اس نے عتبہ کے سر کو کچل ڈالا۔ عتبہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد میں وہ شیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کسی کو پتا نہیں چلا کہ وہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں سے غائب ہوا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب تھے کہ آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا دونوں جو ہے آپ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قبول ہوتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ
وسلم